بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھلکتی ایک تلخ تصویر، ایک سیاہ دن، ایک رنجیدہ دن، سقوط ڈھاکہ کا دن، مشرق پاکستان کی علیحدگی کا دن۔ 2014 سے پہلے تک ہم اس تاریخ کی تاریک یادیں دہراتے تھے، لیکن پھر ایک اور سانحے نے اس دن کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ جی ہاں، سانحہ APS۔ 1971 کی 16 دسمبر کو ماں جیسی ریاست دو لخت ہوئی، تو 2014 کی 16 دسمبر کو ماؤں کے لختے جگر چھن گئے۔ ایک واقعے نے نقشے پر لکیر کھینچ دی تو دوسرے واقعے نے دل چیر کر رکھ دیے۔ دکھ، افسوس، غم، اپنوں سے جدائی ہمارے حصے میں آئی، لیکن ہم نے نہ 71 میں ہمت ہاری اور نہ سانحہ APS کے بعد۔ یہ دونوں واقعات ہم نہ کبھی بھولے اور نہ بھولیں گے۔ ان دونوں واقعات پر ہمارا نقطہ نظر کبھی نہیں بدلے گا۔ آج کے اس نقطہ نظر اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے روح رواں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور خاص طور پر شامل گفتگو جناب ڈاکٹر جنید احمد صاحب۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب بہت بڑے محقق ہیں، ہمارے کنسلٹنٹ ہیں اور انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے سانحے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ ان کی بڑی مارکے کی کتاب ہے دی کریشن آف بنگلہ دیش، میتھس ایکسپلوڈڈ۔ یہ 7 برس پہلے شائع ہوئی، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس میں جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے اس کے حقیقی اسباب جو ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور جو افسانے ہمارے دشمنوں نے، ہمارے اپنوں نے بھی اور ہمارے غیروں نے بھی وہ گھڑ رکھے ہیں، ان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ آج 16 دسمبر ہے اور ایک بار پھر وہ سانحہ جو ہے ہماری یادوں میں زندہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے اس موضوع پر تو تحقیق کا حق ادا کیا، تو آج اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یعنی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا، اور اس کی سازش تھی اور اس کی پلاننگ تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ اس میں بھارت کا کردار ہے۔ جی شامی صاحب، انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس کی میں پرسنٹیج میں اس کو بانٹوں تو 60% ذمہ داری یا اس کا سارے سانحے کی ذمہ داری وہ تو جاتی ہے بھارت پر۔ بھارت یہ کام بہت پہلے شروع کر چکا تھا، اور لینگویج رائٹس کے زمانے ہی سے گڑبڑ شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کا تعلق شیخ مجیب الرحمان صاحب سے 1958 سے معاملہ شروع ہو چکا تھا، اور پھر وہ معاملہ چلتا ہی رہا تھا کہ اور یہ جا کے اگرتلہ کانسپریسی کیس تو 1967 میں جا کے پکڑا گیا، اور اس کے کیسز بھی چلے، مگر وہ پھر ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اس وقت تک ویک ہو چکی تھی، بے انتہا پولیٹیکل پریشر ہوا اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کو چھوڑ دیا گیا بغیر اس کیس کے فیصلے ہوئے، تو جس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا ہی گیا۔ تو 60% کی ذمہ داری تو ہر حالت میں اس میں انڈیا کی ہے ہی، باقی ہماری بھی ہے۔ جو پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، ان کے دور میں ہی رابطے ہو چکے تھے، اور یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ انفیکٹ بھارت نے اس بات کو 1946-47 میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اکھنڈ بھارت کے بالکل خلاف بات ہے، یہ 2 نیشن تھیوری از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور پاکستان کا بننا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ان کی اس ساری حرکتوں میں مزید شدت آ گئی، مگر پھر شامی صاحب کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں کہ وہ جو اردو بنگالی کا معاملہ ہوا، اگر اس کو ہم 8 سال تک نہ چلتے رہنے دیتے، 1948 سے معاملہ شروع ہوا، 1956 میں جا کے کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا کہ بنگالی کو بھی سیکنڈ لینگویج مان لیا جائے۔ اگر اس کو 48 میں کر لیتے، 49 میں کر لیتے تو غالباً انڈیا اس کو اتنا فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ جو پہلا دستوری مسودہ ہے ہمارا 54 میں جو منظور ہوا محمد علی بوگرا کے دور میں، اس وقت ہی طے کر لیا گیا تھا کہ بنگالی جو ہے وہ بھی اردو کے ساتھ ساتھ ہماری قومی زبان ہوگی۔
جی ہاں بالکل، لیکن مگر اب اس کو ہم نے اناؤنس نہیں کیا اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کروایا۔ سر یہ مطالبہ درست تھا ویسے ڈاکٹر صاحب شیخ مجیب کا کہ جی آپ جو ہیں وہ سرکاری زبان بنگالی کو بنانا چاہتے ہیں مغربی پاکستان میں بھی؟ بھائی یہ بات تو اب آگے چلے نا، اس سے یہ شیخ مجیب کا مطالبہ نہیں تھا، یہ تو اب پھر وہاں تو مشرقی پاکستان پورا ایک زمانے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ بنگالی زبان جو تھی وہ اردو کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری حیثیت اس کی تسلیم کر لی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے یعنی مشرقی پاکستان میں جو صنعتی ترقی ہوئی اس کا بھی ذکر کیا ہے، جو ملازمتوں میں اس کا حصہ بڑھا اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو بنیادی جو داخلی وجہ ہے بنیادی، یعنی وہ تو پھر ہم یہی کہیں گے ان کی سیاسی محرومی تھی یا سیاسی احساس محرومی تھا؟ سر سیاسی احساس محرومی تھا، مگر اس کو ہوا دینے والا بھی تو کوئی تھا نا، اور اس کو ساری جو سپورٹ مل رہی تھی وہ بھارت سے مل رہی تھی۔ پہلے تو وہ پیسوں کے تھرو دیتے رہے۔ 1970 کا الیکشن پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشن ہوا۔ میری جسٹس ستار اس زمانے میں ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان سے میری کم سے کم 5 یا 6 دفعہ ملاقات ہوئی ڈھاکہ میں ان ارلی 80s، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب میں اپنے بہن بھائیوں کی قبریں ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ میرے تو 17 بہن بھائی شہید ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں۔ تو جسٹس ستار سے اس زمانے میں ہماری 6-7 دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے 18 خط دکھائے کہ میں نے یہ 18 خط لکھے ایوب خان صاحب کو کہ یہ سارے یہ اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کے اندر بیلٹ باکسز کو سٹف کیا گیا ہے عوامی لیگ کی طرف سے۔ عوامی لیگ نے دوسرے جلسے نہیں ہونے یحییٰ خان کو انہوں نے لکھے، یحییٰ خان کو انہوں نے خط لکھے، 18 خط دکھائے، اور انہوں نے کہ کس طریقے سے عوامی لیگ نے یہاں بدماشی پھیلائی اور دوسرے اور پارٹیز کے تو جلسے بھی نہیں ہو سکے کہ کجا۔ اور اگر آپ وہ دیکھیں بھی تو شیخ مجیب الرحمان کو بھی کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں 162 میں سے 160 سیٹیں لے لوں گا۔ ان کا خیال تھا میں 60-70 زیادہ زیادہ سیٹیں ملیں گی، مگر انہوں نے کسی اور کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا، اور ہم اتنا چکر میں پڑے کہ ہم نے اس ساری چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور اس کو کویسچن بھی نہیں کیا، کیونکہ غالباً کچھ لوگ جلدی میں تھے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے، اور وہ اس الیکشنوں کو بھی اگر کویسچن کر لیا جاتا تو غالباً اس کے اندر پھر عوامی لیگ کو جو مسلسل بھارت سے سپورٹ مل رہی تھی وہ شاید اس کے محرکات بدل جاتے، اس کا ڈائریکشن بدلتا کہ نہیں یہ جو الیکشن ہوئے یہی انفیئر تھے اور اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس لیے لہٰذا الیکشن کو تو دوبارہ ہونا ہوگا۔ تسلیم کیا، یحییٰ خان نے یہ اعلان کر دیا کہ شیخ مجیب الرحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جی تو یہ اعلان کرنے کے بعد شامی صاحب وہ انہوں نے کر تو دیا، جی تو پھر ہم کیسے سر یہ اعلان تو انہوں نے کر دیا۔ میں تو وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ یحییٰ خان صاحب ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں تھے۔ ابھی یہ کتاب چھپی ہے میجر جنرل اطہار حسین شاہ نے 1000 Miles Apart کے نام سے، اور انہوں نے بہت محنت کر کے 2.5 سال لگائے ہیں ان دی آرکائیوز آف دی GHQ راولپنڈی، اور ان کی بیسس کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پوری ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح سے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج لڑی۔ بہترین کتاب لکھی۔ اچھا مگر اس میں جو آخر کے 3 چیپٹرز ہیں، شامی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری نے چھاپی ہے، اور بہترین اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں یحییٰ خان صاحب کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ کس طریقے سے کام پہ توجہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو آپ کو یہ ساری بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول پاکستان ہیڈ اے ویری ویری بیڈ لیڈرشپ، بیڈ کوالٹی آف لیڈرشپ، جس نے یہ ساری معاملات گڑبڑ سے ایک سے بعد ایک معاملہ چلتا ہی چلا گیا۔ ان کو یہ بات اس وقت نہیں کہنی چاہیے تھے کہ سب یہ الیکشن فیئر ہو گئے اور شیخ مجیب الرحمان صاحب اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ حالانکہ ایک بات وہ خود بھول گئے کہ یہ تو جو الیکشن ہوئے تھے یہ تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے ہوئے تھے، اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ٹوٹل لائف 120 دن تھی۔ 120 دن میں اس نے کانسٹیٹیوشن بنانی تھی، اور اگر وہ کانسٹیٹیوشن نہ بنتی
تو الیکشن نل اینڈ وائڈ، اسمبلی ٹوٹ گئی، دوبارہ ہوگا، یہ اس ایل ایف او میں لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی اس کو بھی بھول گئے کہ میں نے لکھا کیا تھا. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک غلطیوں کی ایک سلسلہ لامتناہی تھا جو ہوتا ہی چلا گیا. مگر یحییٰ خان کو اور اس کو یحییٰ خان کو کسی نے منتخب تو کیا نہیں تھا، انہوں نے تو اقتدار پر قبضہ کیا. جی بالکل. فیلڈ مارشل ایوب خان کو مجبور کیا کہ وہ اقتدار ان کو سونپیں، اور دوسرا دستور جو خود انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی منسوخ کر دیں، اس کو ایبروگیٹ کر دیں. تو یہ تو پھر ہماری یہ طاقت کے بل پر یحییٰ خان اس ملک پہ قابض ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے ساتھ جو رفقائے کار بھی تھے وہ بھی انہوں نے ایسے ہی سلیکٹ کیے جنہوں نے کوئی کام پاکستان کے فیور میں نہیں کیا. آپ جب ہم معاملہ گڑبڑ سے گڑبڑ ہوتا ہی چلا گیا. جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اور کیا سبق ہم نے حاصل کیا ہے؟ شامی صاحب، جو اس میں مجھے بار بار یاد آتی ہے بات، وہ ایئر مارشل اظہر خان صاحب کی وہ جو کتاب ہے وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. یہ کتاب غالباً ان کی 92 میں آئی تھی. ہاں جی. اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیز کو بھی دیکھا، اور میں اس کتاب کو اکثر پڑھتا ہوں کہ جو بات اظہر خان صاحب نے لکھی ہے وہی ہے. ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا مشرقی پاکستان کے سانحے سے. اس کے بعد کم سے کم مغربی پاکستان میں تو یہ سب چیزیں جو یہ مسنگ پرسن کے واقعات ہوتے ہیں، جو بلوچستان میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، جو گلگت بلتستان میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، جو فاٹا کے علاقے میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو کم سے کم ہونی بند ہو جانی چاہیے تھی نا. مگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. مگر وہ ہمارا دشمن بھی تو ہمیں الجھاتا ہے نا. ہاں، اگر ہم اپنے دشمن کو پہلے تو دشمن سمجھ لیں اور دوسرا سمجھ کے پھر اس کے اوپر نظر بھی رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وی ایکٹ اکارڈنگلی. جو کلبھوشن یادیو نے جو چیزیں کہی تھیں اس کے اوپر بھی اگر آپ شامی صاحب یاد رکھیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اس نے بہت سی چیزیں ایکسیپٹ کی تھیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں اس کے ساتھ انوالو تھا، اس کے ساتھ انوالو تھا. مجھے تو میں بھی اخبار بھی بہت غور سے دیکھتا ہوں اور خبریں بھی بہت فالو کرتا ہوں. مجھے کوئی ایک ایکشن نہیں نظر آ رہا کہ کلبھوشن یادیو نے یہ کہا تھا تو اس کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ فردر ایکشنز کیے. وہ کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مطلب میری آپ سے کیا جی فرمائیے. آپ نے تو اس بات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد بہت ترقی ہوئی، صنعتیں لگیں، بے روزگاری کم ہوئی، تعلیم کی طرف بھی توجہ ہوئی، اور ایک بڑا تیزی سے ترقی کا سفر شروع ہوا. تو مگر جو پروپیگنڈا ہے وہ تو یہ ہوا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا اور مغربی پاکستان نے لوٹ لیا اور مشرقی پاکستان جو ہے اپنے وسائل سے محروم کر دیا گیا. اور تو ہم تو اس پروپیگنڈے کو بھی روک نہیں سکے، اس کا سامنا نہیں کر سکے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس کی بہت ڈیٹیل دی ہے. اور وہ جو پروجیکٹس جو پاکستان نے اس زمانے میں لگائے تھے، آج تک وہ پروجیکٹس بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. بنگلہ دیش کا جو جیسے پاکستان مشین ٹول فیکٹری تھی، اس طرح سے بنگلہ دیش مشین ٹول فیکٹری تھی. کرنافلی پیپر مل آج بھی چلتی ہے، چٹاگانگ سٹیل مل آج بھی چلتی ہے، فنچوگنج فرٹیلائزر فیکٹری آج بھی چلتی ہے. وہ جو ہم نے 5 وہاں پر بہت اچھے یہ کیڈٹ کالجز بنائے تھے وہ آج بھی چلتے ہیں. جو یونیورسٹیاں جیسے راجشاہی کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی وہ بھی، اور فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کو میرے الما میٹر مگل نے بنایا تھا. تو وہ آج بھی وہ فیکلٹیاں یونیورسٹیاں اسی طریقے سے فلرش کر رہی ہیں. خالی یہی میں نے تو آپ کے سامنے چند چیزوں کے نام لیے، اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان نے ہم نے لگائے تھے جو آج بھی وہاں چل رہے ہیں. کیونکہ میرا 2014 تک تو بہت ریگولرلی جانا ہوتا رہا. اور میں آپ سے ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ہم نے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ ہم بالکل بھول بھال گئے، وہاں پر مشرقی پاکستان میں جو لوگ قتل عام کے الزام لگائے گئے، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے، یعنی جو وہ اب مجھے شامی صاحب جی یعنی جو الزام لگا 30 لاکھ لوگ مار دیے گئے. جی
یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. شامی صاحب وہ ایک جی بالکل میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں. ہاں جی فرمائیں. میں آپ سر یہ اس کی جی اس جھوٹ کی تو یہ ٹوٹلی بے پر کی بات تھی اور یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ یہ ایک ڈیوڈ فراسٹ جو کہ بی بی سی کا نمائندہ تھا, اس نے ایک انٹرویو لیا شیخ مجیب الرحمان صاحب کا آن دی 18 جنوری 1972, اور اس میں جب وہ رہا ہو کے وہاں پہنچے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا کہ جی 18 وہ پہنچے تھے 10 تاریخ کو, اور 10 تاریخ کو جب وہ جہاز سے اترے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر تاج الدین سے پوچھا تھا کہ تاج الدین مجھے یہ بتائیے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں کتنے لوگ مرے. اس کے اوپر تاج الدین صاحب نے ان کو فگر کہا 3 لاکھ, اور یہ فگر کوٹ ہوا اسی دن بائی سراج الرحمان آف بی بی سی, واز دی ہیڈ آف بی بی سی بنگلہ. یہ 10 جنوری کو یہ کوٹ ہوا کہ تاج الدین صاحب نے یہ کہا ہے. 18 جنوری کو ڈیوڈ فراسٹ نے شیخ مجیب الرحمان کا انٹرویو لیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے ڈیوڈ فراسٹ نے پوچھا مجیب الرحمان صاحب سے کہ آپ بتائیے کہ سر پریزیڈنٹ صاحب کتنے لوگ مرے, تو پریزیڈنٹ صاحب کو یاد نہیں تھا. تو وہاں پر وہ رپورٹر جس نے یہ سارا پھڈا شروع کیا تھا, پراودا کا رپورٹر تھا, وہ رشین, اس نے پریزیڈنٹ صاحب کو پرومپٹ کیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ 3 ملین, اور پریزیڈنٹ صاحب نے 3 ملین کہہ دیا, اور وہ بی بی سی پہ چل بھی گیا. اگلے دن صبح سے تاج الدین اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کا پھڈا شروع ہوا. تاج الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ سے 3 لاکھ کہا تھا, آپ 3 لاکھ کو 30 لاکھ کیسے کر دیا. یہ بات ان میں بہت زور سے ہوئی, اور بہت سارے لوگوں نے اس بات, تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان نے ایک کمیشن بنایا آن دی 26 جنوری 1972. اس کمیشن کا TOR یہی تھا کہ بتاؤ کتنے لوگ مرے اور کتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی, اور ایونچولی اس کمیشن نے رپورٹ دی آن دی 20 اگست 1972, اور اس کمیشن نے رپورٹ میں یہ کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس تو 38,000 کا ہے, مگر ہم نے اس کو راؤنڈ آف کر دیا 50,000. عورتوں کا ہمارے پاس جو فگر ہے وہ 2,680 ہے, ہم نے اس کو راؤنڈ آف کیا ہے 25,000. اس کے اوپر مجیب الرحمان واز ویری اینگری ود دا کمیشن. اس نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ 30 لاکھ ثابت کریں, چلو 30 نہ کرتے 3 کر دیتے, 3 کو کیا 50,000 کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے 2 لاکھ عورتوں کو کرنا تھا وہ نہیں کیا, تو یار 1 لاکھ کر دیتے, تم تو 25,000 کی بات کر رہے ہو. سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد 1972 اگست کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے یہ فگر کبھی نہیں کہا. اس کے بعد مجیب الرحمان سے ان کا انتقال ہو گیا 1975 میں, ہی واز کلڈ. ان کے بعد جنرل ضیاء آئے, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد حسین محمد ارشاد آئے, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد شیخ خالدہ ضیاء آئیں جو کہ 2008 تک رہیں, اس میں کبھی ذکر نہیں ہوا. اس میں 2 سال کے لیے حسینہ واجد بھی آئی تھیں 94 سے 96, انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا. یہ 2008 میں انڈیا کے کہنے پر یہ کمیشن لے کر آئیں کہ اس کو دوبارہ شروع کرو, اور یہ بات تو ایسی پھیلی. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا اس کے اوپر جو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے, جو میں آج کا موقع اس کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ کو بتا ہی دوں. اس وقت بنگلہ دیش نے انڈیا کے کہنے پہ ایک کمیشن بنایا ہے, اٹ از این انٹرنیشنل کمیشن, کہ جو یہ بات ثابت کرے کہ یہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرو. بات مجھے یہ پتہ چلی بنگلہ دیش سے, تو آئی ایم کرنٹلی ورکنگ آن کلیکٹنگ ڈیٹا آن دی جینوسائڈ آف بہاریز اینڈ پاکستانیز دیٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان ان 1971. جنید صاحب یہ بتائیے, میں نے یہ جو فگرز پہلے آئی ہے, مکمل کر لیا جی سر, پہلے 50,000 کی فگر آئی ہے اور 2,000 عورتوں کی بے حرمتی کی فگر آئی ہے, اس میں تو سارے لوگ شامل ہوں گے, بہاری بھی اور بنگالی بھی, اور ہر کوئی. اور پھر یہ ہے کہ جو عورتوں کو ریپ کیا یہ کون لوگ تھے, یہ جو کارستانی کر رہے تھے؟ اس کا جواب دینے سے پھر بریک لیں گے. کمیشن نے یہ کہا کہ یہ عورتوں کا ڈیٹیل ہمیں ملی 2006 کی, مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا, یہ لکھا ہے اس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ الزام تو نہیں لگا سکتے پاکستانی فوج کے اوپر کہ اس نے یہ کام کیا ہے, نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. اب یہ جو بہاری بتا رہا ہوں نا, بہاریوں پہ جو گزری
اور جو مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں تھے ان پر جو گزری، اب آپ اس کی طرف آئیں جو آپ نے اب آج کل ریسرچ کر رہے ہیں جو آپ. سر ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس نقطے پر جو ہے جی میں نے اس کا تقریباً ڈاکٹر صاحب 60-70% کام مکمل کر لیا. بریک، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سکوت ڈھاکہ پر ہم بات کر رہے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب میں آپ سے صرف ان پٹ لیتے ہوئے، پروپیگنڈا کیا گیا اس وقت بھی ہوا اور آج تک جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہم اس کا توڑ جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے؟ توڑ تو ابھی تو ہمیں قومی سطح پر ہی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی کوشش نہیں ہوئی جواب دینے کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. مگر ڈاکٹر جنید صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور بڑی ریسرچ کی ہے، اور ان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور ایک ہمارے ایک بنگال کی رائٹر ہیں، مغربی بنگال کی، شمیلہ بوس، ان سبھاش چندر بوس کی پوتی، انہوں نے بھی ایک بڑی مارکے کی کتاب لکھی ہے وہاں جا کے تحقیق کر کے، اور اس کی بھی بڑی پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. تو اس طرح اور بھی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن ڈاکٹر جنید صاحب کا کام جو ہے بہت بنیادی ہے، اور ان سے آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے جو بہاریوں پر اور جو مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں تھے ان پر جو گزری اس کی تفصیل. جی میں آپ سے گزارش کروں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے بہت کوشش کر کے نیشنل لائبریری آف پاکستان سے اخبارات کو ڈیجیٹلائز کروایا تھا. تو میرے پاس معافی چاہتا ہوں، سن 1970، 71، 72 کے تمام اخبارات موجود ہیں. 6 اخبار: ڈان، جنگ، نوائے وقت، مشرق، پاکستان ٹائمز اور جسارت. تو میں نے ان کو 71 اور 72 کے مارچ تک کے یہ سارے 13 مہینے کے اخبارات کو میں نے ڈیٹیل میں سکین کیا ہے. سکین سے مراد ان کو ڈیٹیل سٹڈی کیا ہے، اور اس میں سے خبریں جو آئی ہیں وہ سب میں نے ڈاکیومنٹ کر لی ہیں. اور اس کے علاوہ ان اخبارات کو ایکچولی پاکستانی اخبارات کو حکومت پاکستان نے یہ منع کر دیا تھا کہ آپ جو مشرقی پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ نہ کرو، تاکہ مغربی پاکستان میں جو یہاں بنگالی رہتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. تو اس لیے ان اخباروں میں آ تو نہیں رہا تھا، مگر ان اخباروں میں یہ آ رہا تھا کہ فلانے اخبار نے، ڈیلی ٹیلی گراف نے یہ لکھا ہے، گارڈین نے یہ لکھا ہے، ٹائمز آف لنڈن نے یہ لکھا ہے، نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کر لیا ہے، اور وہ ڈیٹا اب میرے پاس موجود ہے. یعنی اس کا جو اور جس کی بیسس پر اب یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. جی ہاں، غیر ملکی اخبارات ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو اچھا، مگر اس میں بھی ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج سچویشن ہوئی کہ 25 مارچ 1971 کو وہاں پر جو ہمارے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں جو 25 فورن جرنلسٹ ہیں یہ مشرقی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، اور وہ سارے جا کے کیلکٹا میں بیٹھ گئے، اور کیلکٹا میں بیٹھ کے وہ انڈیا کے ہم نوا ہو گئے. مگر بہرحال پھر بھی خبریں آتی رہیں، مگر وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں آئیں جتنی غالباً آنی چاہیے تھی. مگر اس میں بہت محنت لگی ہے شامی صاحب، مگر اب میرے پاس وہ ڈیٹا جمع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلے مہینے میں کتاب میں چھاپ دوں گا. اس کی کچھ تفصیل بتانا پسند کریں گے آپ؟ جی اس میں سر یہ ہوا ہے کہ مارچ کے پہلی تاریخ سے، مارچ پہلی 1971، ہاں جی، ابھی شیخ اپنے پریزیڈنٹ جاہیہ نے اس کو پوسٹ پون نہیں کیا تھا اسمبلی کو، جو کہ 3 مارچ کو کیا، مگر پہلی مارچ سے ڈھاکہ میں ایکشن شروع ہو گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی ایک پرائیویٹ فوج بنا لی تھی، اور اس کو انڈیا کی بہت سپورٹ حاصل تھی. انڈین ویپنز تھا، انڈین ایمو تھا، انڈین ٹریننگ تھی، اس کی ساری ڈیٹیل میں نے حاصل کر لی ہے. اور انہوں نے مارچ کی پہلی تاریخ سے ڈھاکہ میں، باڑیسال میں، کومیلا میں، چٹاگانگ میں، راجشاہی میں، سلیٹ میں، دیناجپور میں، مشرقی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں قتل و غارت گری بڑے سیریسلی شروع ہو گئی تھی. اچھا، اور اسی قتل و غارت گری کی وجہ سے
25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट का प्रोग्राम बनाया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ये भी नहीं बता रही थी कि हमने ये ऑपरेशन सर्च लाइट क्यों करी। उनको चाहिए था कि ये डिटेल में बताते, बट एनीवे उसके बाद एक वाइट पेपर छपा था अगस्त 1971 में, और इसमें ये तो बहुत दिन हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ डिटेल दी कि अगस्त 1971 में कि मार्च 1971 में कौन कौन से MNAs और MPAs वगैरह ने किस किस्म की कत्ल गारत गरी इन तमाम शहरों का जिनके मैंने नाम लिए, वहाँ ये शुरू हो चुका था। अच्छा, ये वाइट पेपर काफ़ी लेट आया और उसके बाद इस वाइट पेपर को कोई ख़ास पब्लिसाइज भी नहीं किया जा सका। उसके बाद ढाका गज़ट छपा, और ढाका गज़ट में भी इसकी काफ़ी डिटेल है। ढाका गज़ट में तकरीबन 1,70,000 लोगों की शहादत की डिटेल मौजूद है। अच्छा, वो भी हमने देख ली, और फिर मेरे पास उन कॉपीज़ हैं उन FIRs की जिसकी बेसिस के ऊपर ये ढाका गज़ट में लिखा गया था। तो शामी साहब, ये एक प्राइमरी किस्म की रिसर्च है जो मेरी दफ्तर की टीम ने की है, क्योंकि हम तो करते ही कंसल्टिंग है। तो हमने कहा यार ये मेरा क्लाइंट है पाकिस्तान, और मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, एंड इट शुड बी अ वर्ल्ड क्लास थिंग। तो इंशाल्लाह ये हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अब मैं इसको सिर्फ किताब की शक्ल फाइनलाइज कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये लेकर जाएं, मेरी भी किताब तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। अगर आप ये बताइए कि जो अब वहाँ रह गए हैं, वो जो बिहारी हैं या पाकिस्तानी के हैं उनको, या कुछ कह लें, अब उनकी कुछ ना कुछ तो अभी भी वो लोग मौजूद हैं। कुछ तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, और लेकिन उनके बच्चे हैं, और आज भी वो वहाँ बूढ़े हैं, औरतें हैं, वो कस्म परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बांग्लादेश में। उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हमने भी अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, तो उनकी भी कोई कहानी, उनकी तरफ भी तवज्जो है आपकी? शामी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात दरियाफ़्त की और इस तरफ तवज्जो फरमाई कि सर मैं आपसे बताता हूँ कि मैं इस सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में देखता रहा हूँ। पाकिस्तान को तकरीबन $8 बिलियन मिले थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 1970s में आने शुरू हो गए थे, और ये आखिरी किस्तें गालिबन 94-95 तक आई हैं, और हमने उन पैसों को इस्तेमाल और चीज़ों में कर लिया, मगर हम बिहारियों को यहाँ नहीं लेके आए। आज भी वहाँ तकरीबन 3.5 लाख बिहारी मौजूद हैं, और आप सुन के अब हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जो बिहारी आ गए थे जिनकी तादाद तकरीबन 6-7 लाख थी, जो उनको भी अब तक हमने पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया है। मगर ये डॉलर कहाँ से आए थे? कार्ड मिलते हैं, इस्लामी ने दिए थे? कार्ड नहीं मिलता जी। डॉक्टर साहब, ये राब्ता आलमी इस्लामी ने भी दिए थे जी। मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ, ये पैसे हमें राब्ता आलमी इस्लाम ने भी दिए थे, मोतमर आलमी इस्लाम ने भी दिए थे, हमें UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने भी पैसे दिए थे, हमें सऊदी अरब से भी पैसे आए थे, तो और कुछ पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने फॉरेन इंग्लैंड से भी जमा किए थे, और अमेरिका में भी जमा हुए थे पैसे, और ये पैसे आए थे, और ये पैसे हमने और चीज़ों में इस्तेमाल कर लिए। मगर जो अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी सिलसिले में स्ट्रेटजी क्या है। आई एम वेरी मच इन कॉन्टैक्ट रेगुलरली विद द बिहार वेलफेयर सोसाइटी इन कराची, जो कि तकरीबन उसमें 6-7 लाख लोग मेंबर हैं उनके, और मैं अब उनको ये कहने वाला हो रहा हूँ और उसे कोशिश करूँगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाएं कि ये बिहारी पाकिस्तानी हैं, और इनको पहले तो पाकिस्तान का कार्ड तो दें। आपको सुन के हैरानी होगी, मैं हैरान हुआ था आज से 3-4 साल पहले जब मुझे पता चला कि ये जो बिहारी पाकिस्तान में रहते हैं, इनके जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनको भी एलियन का कार्ड मिलता है। उनको नादरा पाकिस्तान का कार्ड नहीं इशू करती, जो मुझे और मेरे और आपके पास है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड और इसके ऊपर वी नीड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टू प्रेजेंट द केस ऑफ द बिहारीज कि ये पाकिस्तानी हैं, इनका हक है कि इनको पाकिस्तान का नादरा का कार्ड भी दिया जाए, और इनका हक है कि ये पाकिस्तान आएँ। ये अफगानियों से तो बहुत बेहतर है ना डॉक्टर साहब, और जो दूसरे यहाँ पर आके लोग ठहरते हैं। ये हमारा हिस्सा है। हम देखिए लाखों अफगानों को बिल्कुल हमारा हिस्सा है, हमने पनाह दी है, यहाँ वो आज भी मुकीम है। कानूनी तौर पर मुहाजिर जो है लाखों की तादाद में मौजूद हैं, गैर कानूनी तौर पर भी लोग आए और यहाँ वो मौजूद रहे। लेकिन ये जो हमारा हिस्सा है, हमारे शहरी हैं, हमारे मुल्क के जानसार हैं, उनको हमने बिल्कुल भुला दिया। हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। एक क्विक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک. شامی صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ کتابیں لکھی گئیں, کتابیں پڑھی گئیں, ڈاکٹر صاحب جیسے بھی بتا رہے ہیں بڑے ویلیوبل انفارمیشن انکشافات بلکہ کیے ہیں اور تاریخ کو درست کر رہے ہیں, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کی جو نسل ہے, ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیم ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے, مثال کے طور پہ ڈراماز ہیں یا فلمز ہیں, کہ ان میں ان واقعات کو درست کیا جائے, بتایا جائے تاکہ میسز تک پہنچے, کیونکہ کتابیں تو بہت کم ظاہر سی باتیں لوگ پڑھتے ہیں. مگر جو اہل نظر ہیں, جو اہل دانش ہیں, وہ تو پڑھتے ہیں نا, اور ان کو تو پڑھنی چاہیے. پھر آگے منتقل ہونے چاہیے حقائق. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے, لیکن یہ تو اس وقت یہ کام ہوتا نا جب ہماری کچھ توجہ ہوتی. ہم تو لڑنے بھڑنے میں لگے ہوئے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہمارے تو اہل سیاست جو ہیں ان کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے, تو ان چیزوں کی طرف کون توجہ دے. تو یہ جو کام کرنے کا ہے وہ بھی کرنا چاہیے, ہماری حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور غیر حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے. ہمارے ادارے جو ہیں, جو پرائیویٹ ادارے ہیں, ہماری ایسوسیشنز ہیں, ہمارے تحقیقی ادارے ہیں, ان کو بھی توجہ دینی چاہیے اس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ شامی صاحب میں آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں نے یہ کتاب 2016 کی دسمبر میں لانچ کی تھی. اس کے بعد سے لے کر 2021 تک میں کوئی 500 تقریریں کر چکا ہوں, جس میں سے 300 سے زیادہ تقریریں تو ہوئیں یا پریزنٹیشنز ہوئیں ان دی آرمی, ایئر فورس اینڈ دا نیوی اینڈ ان آل دا گیرزنز آف دی آرمی, ایئر فورس, نیوی اینڈ پلیسز. اور اس کے علاوہ تقریباً 200 یونیورسٹیوں میں مختلف 5 سالوں میں لیکچرز کرتا رہا. اس ساری چیز کا ایک نتیجہ نکلا. میں آپ سے گزارش کروں, یہ اکیلا میں کتنا حد تک کر سکتا ہوں. میں آج شامی صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ سر میں انشاءاللہ آپ کے پاس لاہور میں حاضر ہوتا ہوں, اس کتاب پہ اپنے کام مکمل کر لوں, آپ کے پاس آؤں گا اور ہم یہ ایشو کو ایٹ اے نیشنل لیول, اس کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت بھی اور دوسری طرح سے جس طرح سے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. ناؤ آئی ایم 71 ایئرز اولڈ, گوئنگ ٹو بی 71 ان جنوری انشاءاللہ. اب وہ کوئی تھکن بھی محسوس ہوتی ہے, آئی نیڈ کمپینینز لائک یور سیلف اینڈ سپورٹ کہ ہم اس کو آگے چلا تو سکیں نا سر. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2021 میں اگر ہم نے یہ 4 پروگرام کروا لیے تھے تو یہ تو ہر سال ہونے چاہیے. انڈیا اس کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے اور بے انتہا پیسے خرچ کرتا ہے. انہوں نے ابھی ایک ریسنٹلی فلم بنائی مجیب الرحمان پہ, پھر انہوں نے ایک جنرل مانک شاہ پہ بھی فلم بنائی ہے, پھر انہوں نے ایک کوئی میجر ہے اس کے اوپر بھی فلم بنائی جس نے مشرقی پاکستان میں کیا بہادری کے کارنامے سر انجام دیے ایٹسیٹرا. I think we need to have some budget for this regularly being done by some of our institutions جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. شامی صاحب میں آپ سے اس پہ آپ کی بات سنی جاتی ہے کہ میں اس میں گزارش کروں گا. ہمیں تسلسل چاہیے, مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, مسلسل لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کچھ سرگرمی دکھاتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بس سارا کام کر لیا اور پھر سو جاتے ہیں. بالکل, جہد مسلسل کی سر ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر جنید احمد صاحب, سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ شرکت کی. شامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ جو سقوط ڈھاکہ ہے ان کی تمام تر جو واقعات ہیں اور اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اللہ حافظ.